بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے عالمین کے پروردگار کی، جس نے ہمیں خلق فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جن پر خالق کون و مکان خود بھی درود بھیجتا ہے اور ہمیں بھی صلوات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار۔ روئے زمین پر حقیقی بہار آنے سے قبل نہ صرف سرزمین حجاز بلکہ پوری روئے زمین جہالت کی تیرگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فضاؤں پہ خزاں کا راج تھا۔ ابلیس اولاد آدم میں سے اکثر کو گمراہ کر کے حضرت آدم سے اپنے حسد کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ مائیں ممتا کے معنی بھول چکی تھیں، پدری شفقت ناپید ہو چکی تھی، ہر طرف درندگی کا راج تھا۔ پھر رحمان و رحیم اللہ نے جہالت کے ان گھور اندھیروں میں اپنی رحمت کا سورج اتار دیا۔ وجہ خلقت کائنات سرکار عبد المطلب کی رشک افلاک حویلی میں خورشید کی طرح چمکنے لگا۔ ابلیسی محلات لرزنے لگے، شیطانی آگ بجھنے لگی، خزاں کے چہرے پہ زردی چھانے لگی، بہاروں کا چہرہ گلاب بن گیا۔ چشمے فلک نے پہلی بار حقیقی بہار دیکھی۔ رخ حبیب خدا دیکھ کر ربیع الاول کو اپنے معنی مل گئے۔ سیدہ آمنہ کا صحن پاک آمد مصطفیٰ سے رشک جنت بن گیا۔ کعبے نے جھک کر سلام کیا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے یاقوتی لب چومے، جبین محمد سے نکلنے والے نور سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ خلاق عالم نے صلوات نچھاور کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ اتار کر عالم ارواح میں موجود روحوں میں روحانیت کا تبرک تقسیم کیا۔ جن روحوں نے اس وقت آمد مصطفیٰ پہ روحانیت کا صدقہ وصول کیا تھا، وہ آج بھی میلاد مصطفیٰ پہ اظہار مسرت کرتے ہیں اور محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم بھی آقا نامدار کے گداگروں میں نام لکھوانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ غلامی مصطفیٰ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ انتہائی ادب و احترام سے سماعت فرمائیں۔ اپنی اس تقریب کے باقاعدہ آغاز میں قرآن حکیم کی چند آیات کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب کلام الہی کی تلاوت کی جائے تو انتہائی ادب و احترام اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا تاکہ رحمت خداوندی کے مستحق قرار پائیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبد الباسط صاحب۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسین دیکھا نہیں چشم فلک نے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ کہتی ہے یہی طور سے اب تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ محبوب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جو بھی بزم سجائی جائے اسے عام نہ سمجھا کریں۔ اگر بزم ذکر سرور کونین کا اہتمام پرخلوص انداز سے کیا جائے تو اس میں ایسی روحانیت اور نورانیت پائی جاتی ہے کہ عرش الہی کے سائے میں عبادت کرنے والے وہ ملائکہ جنہوں نے ابھی کل ہی حضرت آدم کی خلقت پہ اعتراض اٹھایا تھا، وہی ملائکہ
آج اولاد آدم کی طرف سے سجائی جانے والی محفل میلاد مصطفیٰ میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی مفلوق الحال عام سا انسان بھی اپنے کسی پیارے کی خوشی منا رہا ہو اور آپ اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں اور اظہار مسرت کریں تو اس کے چہرے کی چمک دیکھنے والی ہوگی۔ وہ بار بار آپ کا شکریہ ادا کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم تو یہاں اللہ کے محبوب کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ریاکاری اور تکبر کو اپنے اندر سے نکال دیں اور اس محفل میں عاجزی اور خلوص کے ساتھ شامل ہوں تو وہ قادر مطلق ہم پہ جو لطف و عنایات فرمائے گا اسے شمار میں لانا تو جن و انس کے بس سے باہر ہوگا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جہاں پہ ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس محفل میں پرخلوص انداز میں شرکت کریں تو نعت پڑھنا، نعت سننا، محفل کا اہتمام کرنا، ذکر مصطفیٰ سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا اور اش اش کر کے داد دینا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی ثواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ایک ایسے نعت خواں سے نعت سنتے ہیں جو بہت سے نعت خوانوں کے استاد ہیں، انتہائی ادب سے، احترام سے، سلیقے سے، محبت سے اور عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں۔ وہ جب دلکش انداز، خوبصورت لحن اور سریلی آواز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں تو سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب شوکت حسین انجم صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب شوکت حسین انجم صاحب۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اسیر جس کو بنا کے رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ ہم کمپیئرنگ کے لیے اردو زبان کے انتہائی نفیس جملے اور خوبصورت شاعری کے ساتھ ساتھ تلفظ کی درست ادائیگی پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔